بنا مقاربت کیے اگر کوئی مرد طلاق دے دے تو کتنی مہر دینی ہوگی، اور لڑکی کی شادی کے لیے اجازت کا حق کس کو ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 اور 238 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے ساتھ مقاربت سے پہلے طلاق دے دو جبکہ ان کے لیے حق مہر کو مقرر کر چکے ہو تو ضروری ہے کہ مقرر کردہ مہر کا آدھا حصہ انہیں ادا کرو، مگر یہ کہ عورتیں اپنا حق معاف کر دیں، یا ان کی صغیرہ اور ناسمجھ ہونے کی صورت میں ان کا ولی معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اگر عفو و درگزر سے کام لو اور ان کا پورا حق مہر ادا کر دو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اپنے درمیان عفو درگزر اور نیکی کرنے کو بھی نہ بھولو، بے شک خداوند عالم تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، خاندان میں عائلی زندگی کے مسائل ذکر کرتے ہوئے گفتگو میں کلام کی شائستگی کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مہریے کا تعین کرنا اور اس کی ادائیگی مرد پر واجب ہے۔ نمبر 3، مرد اور عورت دونوں کی طرف سے عفو اور بخشش بہترین عمل ہے، یعنی یا تو عورت اپنا نصف حق مہر بخش دے یا پھر مرد اسے پورا مہر ادا کرے۔ نمبر 4، عورت کی شادی کے لیے اجازت کا حق اس کے سرپرست کو ہے۔ نمبر 5، جو لوگ معاف کر دیتے ہیں وہ تقوی سے قریب ہیں۔ نمبر 6، طلاق عفو اور بخشش تقوی اور احسان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 7، طلاق کے موقع پر بھی اخلاقی اور انسانی شرافت و کرامت کے مسائل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی نماز ظہر کی بجا آوری کے لیے کوشش کرتے رہو اور خدا کے لیے خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ درمیانی نماز کے بارے میں چند نظریات ہیں۔ آیت کے شان نزول کے مطابق کچھ لوگ گرمی کی وجہ سے نماز ظہر میں شرکت نہیں کیا کرتے تھے۔ روایات اور تفاسیر کے مطابق یہ نماز ظہر مراد ہے۔ ہر چیز کی حفاظت اس چیز کی اہمیت کے مطابق ہوتی ہے۔ مال کی حفاظت چور کے چوری کرنے سے ہے، جسم کی حفاظت جراثیم سے ہے، روح کی حفاظت اخلاقی بیماریوں سے جیسے لالچ، حسد اور تکبر سے ہے، اولاد کی حفاظت بری صحبت سے ہوتی ہے۔ لیکن نماز کی حفاظت کیا اور کس چیز سے ہے؟ نماز کی حفاظت
اس کے اسرار کو جاننے سے ہے، بر وقت ادا کرنے سے ہے، صحیح ادا کرنے کے ذریعے ہے، اس کے احکام اور آداب کو یاد کرنے سے ہے، نماز کے دوران اپنی فکروں کو مطالب نماز کی طرف مرکوز کرنے کے ذریعے ہے، اور عبادت گاہوں کی حفاظت کے ذریعے سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز کچھ لوگوں سے کہے گی خدا تمہیں ضائع کرے، تم نے مجھے ضائع کیا، پھر کچھ دوسرے لوگوں سے کہے گی اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم لوگوں نے میری حفاظت کی۔ کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 268۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، نماز کا قیام مسلسل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نماز کی حفاظت کریں۔ نمبر 3، ممکن ہے کہ آیت یہ بھی دلالت کرتی ہو کہ نماز کو باجماعت ادا کریں۔ نمبر 4، جہاں کہیں سہل انگاری اور غفلت کا احساس زیادہ ہو وہاں اتنی ہی زیادہ تنبیہ اور تاکید ضروری ہونی چاہیے۔ نمبر 5، نماز کو قائم کرنے کے لیے خاص توجہ، سرور، معرفت اور اخلاق کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، انسان کو وجود کائنات کا بدنما داغ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں کائنات کے بارے میں ہے کل لہ قانتون، سورہ روم آیت نمبر 26۔ بس اگر ہم قانت متوجہ نہیں ہوں گے تو نظام کائنات سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ نمبر 7، نماز کی اہمیت اور لذت خضوع کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اگر کوئی مرد بنا مقاربت کیے طلاق دے دے تو مقرر کردہ مہر کا آدھا حصہ اسے دینا ہوگا۔ لڑکی کی شادی کے لیے اجازت کا حق اس کے سرپرست کو ہوتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔